ہے کہ تم میں طاقت نہیں ہے اس کائنات سے باہر نکل، زمین و آسمان جو ہے اس کے کناروں سے باہر نکلنے کی تم میں طاقت نہیں۔ اچھا نکل گئے تو کچھ ہے نا وہاں، تبھی تو نکل پاؤ گے یہاں سے۔ یہ نہیں کہا کہ کچھ نہیں ہے، صرف یہ کہا ہے کہ تم نہیں نکل سکتے، سلطان نکل سکتا ہے۔ اب وہ سلطان کون ہے؟ 1,24,000 پیغمبروں میں سے تو کوئی نکلا نہیں، تو ولیوں میں سے کیا نکلے گا؟ تو پھر یہ سلطان ہے کون جو نکل سکتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سکھائی کہ یا رسول اللہ ہم سے مانگو کوئی مدد کرنے والا۔ یہاں سلطان کا ذکر کیا ہے اور یہاں ذکر کیا ہے سلطان النصیرہ، وہ سلطان جو سب کی مدد کو آئے گا۔ مخلوق بنانے کی وجہ سے الہ ایک صفت ہے، اصل چیز تو اللہ کی ذات ہے نا، یہ تو ایک صفت ہے۔ اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ مخلوق بنانے سے پہلے وہ الہ نہیں تھا، مخلوق بنانے کے بعد ہی الہ بنا ہے نا۔ تو پھر اس سے کیا ثابت ہوا کہ یہ جو صفت الہ ہے یہ قدیم نہیں ہے، قدیم تو وہ ہے جو ہمیشہ سے تھا، مخلوق بنانے سے پہلے وہ الہ تو نہیں تھا۔ جس طرح اولاد ہونے سے پہلے آپ باپ تو نہیں ہے نا، لیکن آپ خود تو ہیں، وہ صفت نہیں ہے نا باپ ہونے کی۔ ابھی یہاں بیٹھ کے، اس کائنات میں بیٹھ کے ہم چیمہ گوئیاں کریں، آئیڈل گوسپ کریں، کون کیا ہے، اس سے کیا پتہ چلے گا؟ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم پنجرے میں بیٹھ کے آسمانوں کی باتیں کریں، اب کیا پتہ، کیا معلوم ہے؟ معلوم ہی نہیں ہے تو بس نہیں معلوم۔ اب جب معلوم نہیں ہے تو بس چپ رہو۔ اس کائنات سے باہر کیسے نکلو گے؟ کوئی نہیں نکل سکتا اس کائنات سے باہر، ہاں الا بالسلطان۔ قرآن نے یہ کہا، قرآن مجید نے یہ بات کہی، فانفذوا لا تنفذون الا بالسلطان۔ اگر یہاں سے بھاگنا ہے تو بھاگ کے دکھاؤ، سلطان کے علاوہ کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ کہاں سے بھاگنا ہے؟ اس کائنات کی بات ہو رہی ہے نا۔ اب دیکھو نا، یہ لکھا ہوا ہے کہ اے جنات اور انسان کے گروہ، اگر تم میں آسمانوں اور زمینوں کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل کے بھاگ کے دکھاؤ۔ یعنی اب یہ اس کائنات سے باہر کی بات ہو رہی ہے نا، کہ اس کائنات سے باہر نکل کے دکھاؤ۔ تو وہ بتا رہا ہے کہ بھئی تم میں طاقت نہیں ہے اس کائنات سے باہر نکل، زمین و آسمان جو ہے اس کے کناروں سے باہر نکلنے کی تم میں طاقت نہیں۔ اچھا نکل گئے تو کچھ ہے نا وہاں، تبھی تو نکل پاؤ گے یہاں سے۔ یہ نہیں کہا کہ کچھ نہیں ہے، صرف یہ کہا ہے کہ تم نہیں نکل سکتے، سلطان نکل سکتا ہے۔ اب وہ سلطان کون ہے؟ 1,24,000 پیغمبروں میں سے تو کوئی نکلا نہیں، تو ولیوں میں سے کیا نکلے گا؟ تو پھر یہ سلطان ہے کون جو نکل سکتا ہے؟ یہ وہی ہے نا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سکھائی کہ یا رسول اللہ ہم سے مانگو کوئی مدد کرنے والا۔ یہاں سلطان کا ذکر کیا ہے اور یہاں ذکر کیا ہے سلطان النصیرہ، وہ سلطان جو سب کی مدد کو آئے گا۔ جس نے آگے جانا ہے اس کو اذن دے گا کہ چلو تم جاؤ، یہ تھوڑی ہے کہ اس کا منہ نہیں کھل رہا نوالا ڈالے گا یہ مدد ہوگی، یا اس کا ذکر نہیں چل رہا اس کا ذکر چلا یہ مدد، یہ تو پہلے بھی ہو چکا ہے نا۔ اب رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہا ہے کہ یہ دعا کرو، وَاجْعَلْ لِیَ مِن لَدُنْکَ سُلْطَانٌ نَصِیرًا، کہ اے اللہ میرے لیے سلطان النصیر بھیج۔ رسول اللہ کو سکھا رہا ہے۔ اب یہاں توجہ طلب بات یہ ہے کہ تم لوگ رسول اللہ کا نام آتا ہے تو چوم لیتے ہو، جو رسول اللہ کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے اس ذات کا نام آتا ہے تو پھر کیوں نہیں چومتے؟ وہ ذات گوہر شاہی جس کے لیے حضور پاک آنسو بہاتے تھے، ان کی تعظیم میں بھی تم کو اپنے سیدنا امام مہدی سرکار گوہر شاہی کے اسم مبارک کو چومنا چاہیے اور اس کو اپنی
آنکھوں سے لگانا چاہیے. قرۃ العین بک یا گوہر شاہی. اور ٹیکنیکلی بھی دیکھیں تو سرکار گوہر شاہی کے جسم میں ہے نا حضور پاک کی عرض ارواح. چومنا تو پھر بھی بنتا ہے. ابھی دیکھو یہ کیا لکھا ہوا ہے, کہاں جانے کی بات ہو رہی ہے, ذرا غور کرو. سورۃ الاسراء میں ہے وقل ربی ادخلنی. اب وہ قل اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کہو, کیا کہو کہ اے میرے رب مجھے ادخلنی مدخلا صدقاً, مجھے کسی اچھی سچی جگہ پر لے جا. ہائے ہائے, وہ کون سی جگہ ہے جو زمین و آسمان میں نہیں ہے, کہیں اور ہے, اور وہ سچی جگہ ہے. کس کی بات ہو رہی ہے بھئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور حقیقت محمدی مقام احدیت کے سامنے رہتی ہے, وہاں رہنے والا کہہ رہا ہے مجھے سچی جگہ لے جا. وہ کون سی جگہ ہے جو حقیقت محمدی سے بھی افضل ہے؟ غور کرو بھائی. ایک کا ڈبل. پہلے جانچ پھر نویش. قرآن ہے ربی ادخلنی مدخلا, یعنی داخل ہونے کا تو اردو میں آپ کو معلوم ہی ہے نا. مدخل جو ہے کسی مقام کو بھی کہا جاتا ہے جس کے اندر جا سکیں. مدخل, ہاں. اچھا, پہلے تو کہا کہ مجھے لے جا, سچی جگہ پر مجھے داخل کر دے, اور اس کے بعد کہا وَأَخْرِجْنِی, اور مجھے نکال دے. وَأَخْرِجْنِی, اور مجھے نکال دے مخرجا صدقن, سچے طریقے سے نکال دے یہاں سے. اور نکالنے کے لیے کیا کر, وَاجْعَلْ لِی مِن لَدُنْکَ سُلْطَانٌ نَصِیرًا, جو مجھے یہاں سے نکال کے لے جائے ایسا سلطان میرا مددگار مجھے بھیج. اللہ حضور کو سکھا رہا ہے کہ سلطان کے آنے کی دعا کر, اور اس سلطان نے ہم کو اپنے قدموں کی خاک سے چمٹا کے رکھا ہے. اب آپ اسی طرح قرآن کو پڑھتے رہیں گے, آپ کو کیا پتہ چلے گا کہاں ڈالو کہاں نکالو. بھئی کہاں ڈالنے کی بات ہو رہی ہے؟ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہاں لے جانے کی بات کر رہا ہے کہ بھئی مجھے یہاں سے نکال کے وہاں لے جاؤ. کہاں سے؟ حقیقت محمدی سے نکال کے سچی جگہ لے جاؤ. وہ سچی جگہ کون سی ہے؟ جو حقیقت محمدی پر بیٹھی ہے ذات روح انور عالم احدیت کے سامنے, وہ کہہ رہی ہے مجھے یہاں سے لے جاؤ, کسی اچھی جگہ پر جانا ہے مجھے. بھئی کوئی بھی فقیر, کوئی بھی ولی, کوئی بھی سلطان, کیا اس کا بسیرا حقیقت محمدی کے آس پاس بھی کہیں ہے؟ ان ولیوں سے کیا ملے گا تم کو؟ جس کا بسیرا عالم احدیت کے سامنے عالم وحدت ہے, جو عالم وحدت میں مقیم ہے, جو مقام محمود کا مالک ہے, جس کے لیے کہا لولاک لما خلقت الافلاک, زمین و آسمان تیری خاطر بنائے ہیں, اس کو اب وہ سکھا رہا ہے کہ کسی اچھی جگہ پہ چلے جاؤ. وہ اچھی جگہ کہاں ہے؟ اور مجھے نکالو یہاں سے, مجھے یہاں سے نکالو, اور اچھے طریقے سے نکالنا. اچھے طریقے سے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ عزت و احترام کے ساتھ کہ بھئی پروموشن ہوئی ہے, ایسے نہیں نکال رہے. اور پھر کہا وَاجْعَلْ لِی مِن لَدُنْکَ, اور اپنی خاص رحمت کے تحت اپنی طرف سے اجازت سے میرے لیے سلطان النصیر کو بھیج دے, جو میری یہاں سے نکلنے میں اور وہاں داخل ہونے میں مدد کر دے. جھکا ہوا تھا تیرے محبوب کا سر جو بلند کرا دیا. میرا شاہی, میرا شاہی. یہ ہماری من گھڑت تو بات نہیں ہے نا, یہ تو قرآن ہے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو کہہ رہا ہے کہ یہ دعا کرو کہ میرے لیے سلطان النصیرہ بھیج, سلطان النصیرہ میرے لیے بھیج, میرے لیے وجعل, میرے لیے مبعوث کر, وجعل لی, میرے لیے مبعوث کر, میرے لیے من لدن کا, تو بھی وہیں پر جا جس در پر سب کی بھی.
ہندوؤں کے لیے کال کے اوتار، یہودیوں کے لیے مسایہ، مسلمانوں کے لیے امام مہدی، باقی سب کے لیے وہ پریم، محبت ہی محبت، عشق ہی عشق ہے۔ وہ ایسا دربار ہے، ایسا دربار ہے، ایسی بارگاہ ہے جہاں سے کسی کے لیے نہ نہیں ہے، کسی کے لیے نہ نہیں ہے، کوئی بھی ہو، کوئی تقدیر وقدیر نہیں ہے۔ جو آ کے اپنا دامن پسار کے کھڑا ہو جائے سرکار گوھر شاہی کے نام پر مانگے، کوئی تقدیر نہیں دیکھیں گے، جو مانگا ہے وہ اس سے زیادہ ہی دیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسانوں کو اس نے یہ پہلے کہا کہ بھئی تم زمین و آسمان کے جو کنارے ہیں یعنی بارڈر، اس سے باہر نہیں نکل سکتے الا بالسلطان۔ ہاں اگر سلطان تمہاری حمایت کر دے تو پھر جا سکتے ہو۔ اب یہ بھی قرآن میں آیا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَیب، کہ اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، لا يَعْلَمُوهَا إِلَّا هُوَ۔ کناروں سے باہر چلے بھی گئے، اب کیا کرو گے؟ تالے کھولنے کے لیے تو اللہ کی ضرورت ہے نا۔ تو وہ جو سلطان ہوگا وہ چابیاں بھی دے گا نا، تم کو باہر بھی لے کے جائے گا نا۔ عالم غیب میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ مرتبے نہیں ہے وہاں پہ، مرتبے یہیں کی کہانی ہے، وہاں مرتبے نہیں۔